وہاں زندگی گزارنے والی ایک خاتون، کراچی الیکٹرانکس مارکیٹ کا تاجر، اور اس کے بعد جو کلوز نکلے ہیں، ڈاٹس کنیکٹ ہوئے ہیں، یہ خاتون اپنے شوہر کی گاڑی میں، مقتول شوہر کی گاڑی میں، فیملی ڈسکنیکٹ ہے مسلسل، ٹھیک ہے نا، ریلیشن شپ میں ڈسکنیکٹ ہے، اور وہ ڈسکنیکٹ یہاں تک لے کر گیا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں حکومتیں ہوتی نا، اس پہ پابندی لگا دو، اس پہ پابندی لگا دو، چیزیں روکو، ان پہ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک وہ خوفناک ترین چیز، دوسرا پتہ یہ چلا، لیکن جس طرح سے یہ سوشل میڈیا پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یار، وہ تو بڑا، یہ سوشل میڈیا ہی کی وجہ سے تو ڈسکس ہوا ہے نا۔ السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ہے کہ جس میں انسانیت سوز کا جو لفظ ہے وہ شاید چھوٹا پڑ جائے، اور اس کے علاوہ ایک واقعہ کراچی کا ہے کہ جہاں تاجر کا قتل ہوا۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ اندر والا ملوث ہے۔ دیکھیے جو کراچی والا واقعہ ہے، یہ ڈی ایچ اے جی ایمار کا واقعہ، یعنی شاید پاکستان کا سب سے مہنگا ہاؤسنگ پروجیکٹ، وہاں ایسے اپارٹمنٹس جو سمندر سے بالکل ملے ہوئے ہیں، اور اس کے رہائشیوں میں سے جو بالکل سی فیسنگ ہے، وہ تو جب سمندر میں رف ہوتا ہے، طغیانی ہوتی ہے، تو پہلے کچھ فلورز تک تو بالکنیز تک وہ چھینٹے اس کے آتے ہیں پانی کے، وہ ایک الگ طرح کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ سمندر کے بالکل اوپر رہ رہے ہیں، تو وہ اسی لیے اس کی ایک قیمت ہے۔ وہاں رہائش تو آپ الٹرا لگژریس لائف جی رہے ہیں، آپ وہ جو کہتے ہیں نا فلدی رچ، جی آپ اتنے امیر ہیں، پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں زندگی گزارنے والی ایک خاتون، کراچی الیکٹرانکس مارکیٹ کا تاجر، جی، اور ان خاتون کا نکلا ایک عدد افیئر ایک ہاسپٹل گارڈ کے ساتھ۔ جی، اور لیڈی ایس ایچ او ساحل تسنیم نے اس واقعے کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ رواں ماہ 4 مارچ کو ایمار ٹاور کے ایک فلیٹ میں قتل کا واقعہ پیش آیا، جس میں مقتول جہانزیب ملک عرف زیبی ولد غلام رسول کی لاش فلیٹ میں پائی گئی، جس کی اطلاع پر پولیس پارٹی جائے وقوع پر پہنچی اور فوری طور پر کرائم سین یونٹ کو طلب کر کے، ہماری پولیس کے لیے اور ہمارے پڑھنے والوں کے لیے یہ پورا ایک کرائم پیٹرول کیس ہے، جو ہم وہ جو سونی پہ دیکھتے ہیں نا، یہ اس طرح کا کیس ہے۔ یہاں لاش ملی ہے، اور اس کے بعد جو کلوز نکلے ہیں، ڈاٹس کنیکٹ ہوئے ہیں، یہ خاتون اپنے شوہر کی گاڑی میں، مقتول شوہر کی گاڑی میں نکلی ہیں۔ شواہد کی روشنی میں ساحل پولیس کی ٹیم نے اسامہ کے بارے میں چھان بین شروع کی۔ یہ اسامہ وہ ہے جو ان کا آشنا تھا، جس سے ان خاتون کا افیئر تھا، اور یہ تھا ہاسپٹل کا گارڈ۔ خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا کہ اسامہ کلفٹن میں قائم ایک نجی اسپتال میں بطور سیکیورٹی گارڈ ملازم تھا، جس سے مقتول کی اہلیہ شیری کا افیئر چل رہا تھا، اور وہ اکثر اسپتال جا کر اس سے ملاقات بھی کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو شیرین جناح کالونی ہے، یہاں کا یہ کہیں کا رہنے والا تھا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ خاتون گاڑی میں نکلی یہاں سے، اور جب یہ نکلی تو سی سی ٹی وی فوٹیجز میں آئیں۔ پھر اس کے بعد یہ گاڑی ملی کہاں؟ یہ سکھر کے نزدیک لاوارث حالت میں گاڑی ملی۔ ظاہر کرنے کی یہ کوشش کی گئی کہ کچھ گاڑی چھیننے کا، کسی چیز کا معاملہ تھا، کچھ اور تھا، لیکن پھر پولیس نے جو ٹیکنالوجی اس کا استعمال کیا، تو سی ڈی آر سے کیا پتا چلا، کال ڈیٹیل ریکارڈ سے، کہ دونوں کی کئی دفعہ لوکیشن ایک جیسی آئیں۔ خاتون کے موبائل فون سے اس چیز کے کلو ملنا شروع ہوئے کہ ان کا جو سی ڈی آر تھا وہ بار بار اس بندے کو جو کالز تھیں، اور کوئی وہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی نا، ایک خاتون ہے، وہ رہتی ہیں پاکستان کے مہنگے ترین ہاؤسنگ پروجیکٹ میں، اور ایک بندہ ہے، وہ بندہ ایک ہاسپٹل کا سیکیورٹی گارڈ، اور پھر وہاں سے یہ کہانی جو ہے وہ کھلتی چلی گئی، تو پتا چلا کہ ان دونوں کا افیئر تھا۔ زیبی کو جو مارا گیا جہانزیب کو، اس کے سر میں گولی ماری گئی تھی، ایمار کے فلیٹ سے سر پر گولی ماری گئی، اور جس کے بعد مقتول کی اہلیہ سفید رنگ کی کار جو کہ مقتول جہانزیب کی تھی، اس میں عمارت سے باہر جاتے ہوئے دیکھی گئیں، اور جبکہ مقتول کی کار سکھر کے علاقے ببرلو بائی پاس کے قریب سے لاوارث حالت میں کھڑی ملی، اور جس کے بعد شک ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مقتول کی اہلیہ اور اس کا آشنا بذریعہ بس پنجاب فرار ہو گئے۔ ٹھیک، اب یہ بہرحال گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ جو جس طرح کی ہمارے یہاں چیزیں پچھلے گزر سے میں آئی ہیں، اس سے پہلے وہ یاد ہے ڈیلیوری بوائے کیس؟
ڈلیوری بوائے کیس لاہور والا، وہ بھی ایک عدد افیئر کا یا بار بار ملنے ملانے کا معاملہ تھا. یہ خاتون اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک رویہ اور نظر آئے گا، وہ نظر آئے گا آپ کو سیما حیدر کے کیس میں. ٹھیک ہے، مطلب انجو، وہ جا کے انجو نہیں، انجو ایک شاید مختلف تھا، لیکن سیما حیدر کا کیس شوہر چھوڑ چھاڑ کے سب کر آ کے نکل گئی، اور ٹو سم ایکسٹینٹ انجو یس. تو یہ ٹیکنالوجی ہے، جدید دور ہے، میڈیا ہے، اور اس کے بعد اپنی ہی فیملی سے ڈسکنیکٹ ہے اور اپنے ریلیشن سے ڈسکنیکٹ ہے، اور اس کے نتائج جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل، کوئی بہت ہی واہیات اور بھیانک نتائج. اور آپ نے ایک کیونکہ قصہ چھیڑ دیا ہے تو ایک اور واقعہ جو کہ رمضان نشریات کے دوران عالم دین کو کال کرنا اور یہ تمام تر، وہ ابھی آیا ہے یار. یہ تو ایک الگ موضوع، اس پر ہم بات کریں گے، اس لیے میں اس پر ابھی بات نہیں کر رہا ہوں. جو انہوں نے کہا کہ مجھے لڑکا پسند آ گیا ہے اپنے ورک پلیس پر، میں اس پر بعد میں ایک اور چیز ہے، کیونکہ کچھ واقعات کافی ڈھیر سارے ہیں، ان پر الگ بات کریں گے. یہ ہمارے ٹی وی کا ایک جرم ہے، ٹیلی ویژن چینلز کا ایک جرم ہے، اس جرم پہ بعد میں بات کریں گے. یہ واقعہ ہوا، خیر اچھی بات یہ کہ پولیس نے پکڑ لیا، لیکن ایک رجحان ہے جو سائیکالوجی ہے، جو اس طرف لے جاتی ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور شاید اس پر ہماری میڈیا کو، ہمارے ہاں سائیکالوجی کے ایکسپرٹس کو سوشل میڈیا پر آ کر اس رجحان پر بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا خوفناک ہے. امیر میں سیما حیدر غریب، انجو غریب، یہ بہت امیر مگر فیملی ڈسکنیکٹ ہے مسلسل. ٹھیک ہے نا، ریلیشن شپ میں ڈسکنیکٹ ہے، اور وہ ڈسکنیکٹ یہاں تک لے کر گیا ہے. تو یہ بڑا خوفناک ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک واقعہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے جہاں انسانیت لرز جائے، دیکھیے وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ایسی ویڈیوز کو جو شیئر کرنا ہے، بار بار ہو رہی ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ والی ویڈیو شیئر. اب وہاں جان لے لی، جو ویڈیو آئی اس میں ایک عدد بتایا گیا کہ بھائی ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ بھائی ہے. اس نے زندگی کا خاتمہ کر دیا. جو سامنے تھی وہ اس کی اپنی بہن تھی، جو موجود تھے وہاں موقع پر وہ ایک اور بھائی تھا، اس کی بیوی تھی، باپ تھا، اور یہ سب کمرے کے اندر موجود 5 افراد، اور وہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس کی ویڈیو ہم شیئر کر رہے ہیں. دنیا بھر میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہم دنیا کو دکھا کیا رہے ہیں. ایسے واقعات کی ویڈیوز اس طرح سے نہیں آتی. ہم دنیا کو دکھا کیا رہے ہیں، ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں کون سی ساعتیں شروع ہونے والی ہیں ابھی، اور ہم اس وقت یہ چیزیں ایک تو شیئر کرنا بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہمارے یہاں حکومتیں ہوتی نا، اس پہ پابندی لگا دو، اس پہ پابندی لگا دو، چیزیں روکو، ان پہ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ایک وہ خوفناک ترین چیز. دوسرا پتہ یہ چلا کہ جب بھائی نے یہ قبیح ترین فیل کر دیا تو باپ نے ایک عدد گلاس پانی کا پی لیں آپ، وہ اس کو پکڑایا کہ تم تھک گئے ہوگے، اس کو پانی پلا رہا ہے اس کو. پھر اس کے بعد جو چیز بعد میں سامنے آئی، ان لوگوں نے کیا کیا، ان بغیرتوں بے شرموں نے، انہوں نے اس کو بنایا غیرت کا کیس. کہ یہ جو تھی، اور جس میں بھی وہ شامل تھے نا. نہیں، غیرت کا کیس بنایا کیوں تھا؟ انہوں نے بنایا کہ یہ اس کے کرتوت تھے، جو ماری گئی اس کے کرتوت تھے. ہم نے مارا اسی لیے کہ اس کے کرتوت ہمیں پتہ چلے تھے. بعد میں جو پتہ چل رہا ہے اور جو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے پولیس وغیرہ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت تھے. یہ منہ کالا کر رہے تھے کرتوت چھپانے کے لیے، یہ خون کے رشتے میں منہ کالا کر رہے تھے، سگے رشتے میں منہ کالا کر رہے تھے، اور دونوں کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد اس نے جو یہ دیکھ رہی تھی کہ سگے رشتے میں ہو رہا ہے، اس نے پھر اپنی بھابھی کو بتا دیا تھا. جب اس نے بتا دیا تھا تو پھر ان کو پتا چلا کہ بھائی شہباز نے بھی بتایا ہے. وہ ایک بتاتے ہیں کہ افطاری کے بعد جب بہن نے مجھ سے شکایت کی تو میں نے اپنے والد اور بھائی سے بات کی، لیکن جب میں باہر آیا تو والد اور بھائی نے میرے آنکھوں کے سامنے بہن کو قتل کیا. اور شہباز نے کہا کہ ماریا کو بچانے آیا تو بھائی اور والد نے میری بیٹیوں کو مارنے کی دھمکی دی. تو بہرحال انتہائی ہولناک ہے. اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مزاحمت نہیں کر سکے، لیکن میں نے فون کال کے بہانے بہن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی ویڈیو بنائی، اور پھر اس کے بعد یہ ہو گیا. دیکھیے ہمارے ہاں نا، یہ جو گھر کے اندر گھر کے بندوں کا
گھر کے اندر ہی منہ کالا کرنا، یہ واقعات پہلے بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں، لیکن اس طرح سے ان واقعات کو باقاعدہ فلمایا نہیں گیا ہوتا تھا کہ جو بھی آپ، یہ ہوا ہے اور افسوسناک ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں۔ مریم صاحبہ نے اس کا نوٹس لیا تھا۔ ٹھیک، یہ تو خیر جو مریم صاحبہ نوٹس لے رہی ہیں وہ تو مجھے اس پہ بات اس لیے نہیں کرنی کہ وہ آپ کی وزیر اعلیٰ نے کیا کیا، اس میں یہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ دعا کی، جب 23 مارچ آیا تو پاکستان کے لیے دعا کی، آپ کی وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کیا، تو وہ تو خیر ٹھیک ہے، ان کا کام ہے، ادارے اپنا کام کرتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے یہ سوشل میڈیا پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یار، وہ تو بڑا، یہ سوشل میڈیا ہی کی وجہ سے تو ڈسکس ہوا ہے نا، اور اس کی وجہ سے تو ملزمان پکڑے گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر اس کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو شاید میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اس سے پھر نفسیاتی پہلو، ترغیب ملتی ہے لوگوں کو ایسے کاموں کی، اس کے نفسیاتی پہلو وہ بھی ہیں جو شاید میں یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی ڈسکس ہونے، اور اس میں ان چیزوں پر کہ نہیں جی ہمارے یہاں یہ کامن ہے، ہوتا ہے، ہو رہا ہے، نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم یہاں آ چکے ہیں، اور کتنا گریں گے۔ یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔